ویسے تو آپ نے بہت سے انٹرویوز میں یہ باتیں کر دیں. آپ خود جو تھے اعلیٰ سرکاری عہدے پہ رہے تو وہاں سے سر آپ نے ریزائن کیا. جی کیوں سر؟ میرا خیال ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ پبلک سیکٹر میں مشکل ہی چل پاتے ہیں، کیونکہ مزاج دونوں نوکریوں کا مزاج بڑا مختلف ہے. تو جب آپ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو عام طور پہ پاکستان میں تو ابھی بھی یہ ریشو یہی ہے کہ سرکاری نوکری کی جائے، سرکاری نوکری میں پھر اچھی جگہ مل جائے، آپ کو اچھا عہدہ، اچھا گریڈ مل جائے تو پھر تو لوگ اس میں سے ریٹائر ہو کے باہر نکلتے ہیں. تو آپ جب یہ فیصلہ کر رہے تھے تو کسی سے آپ نے مشورہ کیا ہے یا کسی نے کہا بھی کہ یار یہ کیا؟ نہیں، میرے ساتھ عجیب سا معاملہ ہے. زندگی کی پہلی جاب میری سوئی گیس کی تھی. وہاں سے جب میں ریزائن کر رہا تھا تو مجھے سب نے سمجھایا کہ پاگل مت بنو، یہاں جاب ملتی نہیں ہے. یہاں تو چپراسی کے لیے اس وقت کے منسٹر، آج کا منسٹر نہیں، اس وقت کے منسٹر کی سفارش آتی تو چپراسی لگتا، تو تم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ نہیں، یہ پینشنرز کی جاب ہے، یہاں جس نے بیٹھ کے تنخواہ کو بطور پینشن لینا ہے وہ میں تو پرائیویٹ سیکٹر میں جاؤں گا اور جا کے کام کروں گا. تو پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا. تو وہاں بھی جب میں چھوڑ رہا تھا اور پبلک سیکٹر جوائن کر رہا تھا تو بڑے لوگوں نے سمجھایا، لیکن ایسا کوئی نہیں، دیکھتے ہیں اس کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے کہ پبلک سیکٹر میں صورتحال کیا ہوتی ہے. تو وہاں بھی کام کرتا رہا. تو سر آج کل جو صورتحال چل رہی ہے، یا ہمیں پتہ نہیں، شاید ہم میڈیا والے ہمیں زیادہ لگ رہا ہے کہ بھئی جو ہمارا نوجوان ہے اس میں مایوسی زیادہ ہے. یا اگر ہم عام بھی اگر آپ باتیں کر لیں تو ابھی آپ کسی محفل میں بیٹھے تو لوگ کہیں گے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں سے چلے جانا چاہیے. بہت سے لوگوں کو، ہمارے اپنے دوست ہیں جنہوں نے یو اے ای میں ادھر ادھر اپنے بزنس یہاں سے شفٹ کیے. تو یہ مایوسی کہیں آپ تک بھی پہنچتی ہے؟ آپ کو یہ اثرات نظر آ رہے ہیں؟ اور آ رہے ہیں تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس مایوسی کی کئی ایک وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا اپنا رویہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈران بیان دیتے وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا آ جائے گا. ہم جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پبلک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو جو پکچر پینٹ کرتے ہیں ملک کی صورتحال کی، اتنی مایوس کن پینٹ کر دیتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پبلک پر بڑا برا آنے لگتا ہے. ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو اس قسم کی بیانات دیتے ہیں جو بیان سے زیادہ مبالغہ آرائی نظر آتی ہے. تو انسانی ذہن سوچتا تو ہے، تو ایک طرف بالکل ڈارک پکچر پینٹ کی ہوئی ہے، دوسری طرف ایسی پکچر ہے جس میں مبالغہ ہے، تو انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے. ایک ریزن یہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ ریزنز ہماری اپنی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک تو انتظار کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، انتظار نہیں کر پاتے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو ہم کام کرتے ہیں بغیر پلان کے کرتے ہیں، ملک سے باہر لوگ جانے لگے اور وہاں سے پیسہ آیا تو لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی، وے آف لیونگ ان کا تبدیل ہوا. اس نے ایک مسابقت کی دوڑ شروع کروا دی ہمارے درمیان. وہ دوڑ پھر بڑھتی گئی ہے بجائے کم ہونے کے. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکانومی ایسی چیز ہے جو فورس کرتی ہے نقل مکانی پر، ہجرت پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس مایوسی کے ساتھ جانا کہ یہاں پر اب کچھ نہیں، ہاں، یہ ذرا حیران کن ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے کسی لیڈر نے ایک انتہائی اہم کام ہے اس پر توجہ نہیں دی تھی. وہ ہے کہ ہم نے ایک قوم بلڈ کرنے کی کبھی کوئی اسٹیپس نہیں لیے کہ ہم ایک نیشن بلڈ کریں.
میں شاہ صاحب درمیان میں ہی کہ جو وقت گزرا ہے ان سالوں میں، ہم کہتے ہیں جی معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو گیا، معاشرہ بہتر ہوا ہے یا واقعی یہ جو تھیوری ہے یہ سچ ثابت ہوئی ہے؟ ہم اصل میں سویپنگ سٹیٹمنٹ دے جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں معاشرے کی گراوٹ آ گئی، یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، جنرلائز کر رہے ہیں چیزوں کو ہم. ہمارے یہاں جہاں انحطاط آیا ہے وہ مورل ویلیوز پر ہے، اور ہم جب بیان کرتے ہیں تو باقی مثبت پہلو چھوڑے آتے ہیں. صرف ایک ہی ریزن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں تو معاشرے میں تباہی آ گئی. پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو جہاں میں نیگیٹو بات کرتا ہوں مجھ پر حق بنتا ہے کہ میں پازیٹیو چیزوں کی طرف بھی توجہ دلا دوں. یہ آپ نے کہا کہ دل سے دنیا کی محبت نکال دیں تو تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں. جی. تو اب میں ایک دنیاوی شخص ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس نئی گاڑی، اچھے کپڑے. دنیا کی محبت یہی ہے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو یہ محبت میں نے کیسے نکالنی اور کیوں نکالنا ہے؟ تھوڑا سا اس بات کو شاید میرے لیے لازم ہے کہ میں اسے ایلیبوریٹ کر دوں. سر جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کی محبت اگر ہمارے دل سے نکل جائے تو معاملات کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں. روپیہ پیسہ، دنیاوی مال و زر، یہ ضرورت کی چیز ہے. خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب انسان 99 کے چکر میں پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیے اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 2-4 لاکھ روپیہ ہے، یو آر لیسٹ ورڈ کہ جمع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، بس پڑا ہے، ٹھیک ہے، میرا گزارا ہو رہا ہے، آئی ایم کمفرٹیبل. لیکن جو ہی آپ کے اکاؤنٹ میں 10-15 لاکھ 20 لاکھ ہو گیا، آپ کے اندر ایک حس جاگے گی کہ یہ بینک بیلنس اب بڑھنا چاہیے. اسی لیے بابا فرید نے ایک بات کہی تھی، جو فقیر جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے. واہ، یہ ہرس پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ فگر اس سے اوپر ہو جائے، یہ اس سے اوپر ہو جائے، یہ محبت ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، میں اس کو ایک تو یہ کہ بھائی مجھے اتنے چاہیے، یہ آ جائیں ٹھیک ہے، اس سے میرا گزارا ہو جائے تو ٹھیک ہے. روحانیت پہ بات ہو رہی ہے.